بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو میرے آج کی اس ویڈیو کا مقصد کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے، نہ ہی کسی کا غیر ضروری قسم کا ساتھ دینا ہے اور نہ ہی کسی کی مخالفت کرنا ہے۔ میری آج کی اس ویڈیو کو جو مقصد ہے وہ ایک غلط فہمی دور کرنا ہے کہ آج کل میں سوشل میڈیا پر اکثر دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ ہمارے بے شمار نوجوان، سوسائٹی کے لوگ، گورنمنٹ سے متعلقہ جو لوگ ہیں، وہ پیف سکول مالکان، جن کو دوسرے لفظوں میں پیف پارٹنرز بھی کہا جاتا ہے، ان کے لیے بڑے غیر مناسب قسم کے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ کوئی ان کو مافیا کہتا ہے، کوئی ان کو غریبوں کا حق مارنے والا کہتا ہے، کوئی ان کو اساتذہ کی حق تلفی کرنے والا کہتا ہے، کوئی ان کو غیر ضروری منافع کمانے والا کہتا ہے، کوئی ان کے لیے کوئی لفظ یوز کرتا ہے، کوئی لفظ یوز کرتا ہے۔ جتنی بھی میں نے پوسٹس دیکھی ہیں وہ ساری ان کے خلاف ہی لکھی گئی ہیں، اور ان کو ایسے بیان کیا گیا ہے گویا کہ یہ بیچارے انتہائی کوئی غیر قانونی دھندے میں ملوث ہوں۔ میرا کسی پیف کے ادارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی میں نے کبھی پیف کے اسکول میں پڑھایا، لیکن بہت سارے پیف کے ایسے پرنسپلز ہیں جو میرے اپنے رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، میرے ٹیچرز ہیں، میرے کولیگز ہیں، بے شمار کے ساتھ کافی اچھا تعلق ہے، جس کی وجہ سے میں ان کے بزنس کو اور ان کی شخصیت کو اور ان کے نفع اور نقصان کو بخوبی جانتا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ جو پیف مالکان ہیں یہ ہیں کون لوگ؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ابتدائی جوانی کی عمر میں ہی اپنی جوانی کے سارے شوق، سارے لطف، سارے رنگ، ساری خوشیوں کو بھلا کر محکمہ تعلیم کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر لیا اور تعلیم کے چراغ کو جگہ جگہ پر روشن کرنے کی حتی الامکان کوشش کی۔ یہ وہ لوگ ہیں، کسی نے اپنے گھر کا زیور بیچ کر، کسی نے اپنی کوئی پراپرٹی بیچ کر، کسی نے کسی اور سائیڈ بزنس سے پیسہ نکال کر اپنے سکول کھولے، سکول بنائے، اور جب ان بیچاروں نے سکول بنائے تو سکول بناتے ہی ان کے پاس ہزاروں کی تعداد نہیں تھی۔ جب انہوں نے سکول شروع کیے تو ان کے پاس اگر 8 کلاسز تھی تو ان میں 3 خالی ہوتی تھیں۔ کسی کلاس میں 3 بچے ہوتے تھے، کسی میں 5 ہوتے تھے، کسی میں 7 ہوتے تھے، کسی میں 10 ہوتے تھے۔ ان کو نقصان ہوا یا نفع ہوا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور مستقل مزاجی کے ساتھ تعلیم دینے کے اپنے اس مشن کو جاری رکھا، اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان میں سے 90% تو بیچاروں نے اپنی زندگی کے پہلے 8 10 سال یا 12 سال جو ہیں وہ نقصان ہی اٹھایا ہوگا۔ پھر یہ 8-10 سال کے بعد برابر ہوئے، پھر یہ منافع میں آئے، پھر ان کا بزنس کسی کا ختم ہو گیا، کوئی اب بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، اور کوئی اکا دکا ایسے ہوتے ہیں جو پروفٹ میں بھی جا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اپنی وہ جو شوق تھا تعلیم کے زیور سے ہر بچے کو آراستہ کرنے کا، اس شوق میں اپنا دن رات، اپنا تن من دھن سب کچھ ان سکولوں میں وقف کر دیا۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ کوئی بلڈ پریشر کا شکار ہو گیا، کوئی ہیپاٹائٹس کا شکار ہو گیا، کوئی ڈپریشن کا شکار ہو گیا، کوئی انگزائٹی کا شکار ہو گیا، کوئی کسی اور بیماری کا شکار ہو گیا، کوئی کسی اور بیماری کا شکار ہو گیا، کیونکہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں مینجمنٹ کا جو کام ہے وہ ہر وقت ڈپریشن کا ہی کام ہے۔ کبھی اسٹوڈنٹس کی شکایات ہوتی ہیں، کبھی پیرنٹس کی شکایات ہوتی ہیں، کبھی بچوں کی شکایات ہوتی ہیں،
ادھر سے گھر کے مطلب مسائل ہوتے ہیں، تو بے شمار پرابلمز کے باوجود بھی انہوں نے اپنا کام جاری و ساری رکھا۔ پھر کیا ہوا، فاؤنڈیشن کا ڈپارٹمنٹ آیا، بہت سارے سکولز جو ہیں وہ پیف میں مطلب چلے گئے، پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن میں مطلب چلے گئے۔ اب پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن میں کیا ہوتا ہے کہ ان کو ایک بچے کے 500 یا 550 روپے دیے جاتے ہیں۔ اور ایک کلاس میں ان کو صرف 30 بچے رکھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ ایک کلاس میں سے ان کی جو انکم ہوتی ہے وہ 15,000 ہوتی ہے۔ چلیں اس حساب کو چھوڑیں، اب یہ سمجھیں کہ جو اچھا فاؤنڈیشن کا سکول ہوتا ہے اس کی آپ اسٹرینتھ لگا لیں کہ 800 سے لے کر 1000 تک ہوتی ہے۔ اب اس کی انکم کتنی ہو گئی؟ اس کی انکم جو ہے وہ 4 لاکھ سے لے کر 5 لاکھ تک ہوتی ہے، جس میں سے زیادہ نہیں تو کم و بیش کم از کم 1 لاکھ روپیہ ان 5 لاکھ روپوں میں سے 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ روپیہ تو ان کے بل اور کرائے کی مد میں چلا جاتا ہے۔ باقی ان کے پاس بچتا ہے 3 سے 4 لاکھ روپیہ، اور جس سکول میں 1000 مطلب اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اس سکول میں ان کے پاس سٹاف جو ہے وہ کم از کم 40 سے 50 ہوتا ہے۔ اگر 50 کا سٹاف ہے تو مجھے بتاؤ کہ جس کے پاس 4 لاکھ روپے ہیں وہ پیف کا پرنسپل جو ہے وہ ایک ٹیچر کو 30,000 یا 40,000 یا 50,000 کیسے سیلری دے سکتا ہے؟ تو اس 4 لاکھ روپے میں سے وہ 3 لاکھ بیچارہ سیلری دیتا ہے۔ اب 3 لاکھ اگر آپ 40 یا 50 پہ ڈیوائیڈ کریں تو ہر ٹیچر یا ہر جو پیون ہے یا ہر جو آیا ہے یا ہر جو کلرک ہے تو اس کے کھاتے میں 5 سے 6 ہزار ہی آ سکتا ہے، اس سے زیادہ وہ نہیں افورڈ کر سکتا۔ کیونکہ آج کل ہر بندہ کہتا ہے جی کہ پرائیویٹ جو پیف سکولز ہیں ان کے ساتھ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، کیونکہ یہ اساتذہ کا حق مارتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ جس کے پاس 3 لاکھ روپے ہیں اور اس نے 50 60 یا 40 لوگوں کو سیلری دینی ہے تو ہر بندے کو وہ 50,000 سیلری پھر اپنے گھر سے دے۔ اب وہ 3 لاکھ کو اس نے ڈیوائیڈ کرنا ہوتا ہے 40 یا 50 میں، تو ہر کسی کے حصے میں 5,000، کسی کے 6,000، کسی کے 7,000 اور کسی کے 8,000 ہی آتا ہے، اور اتنی سیلری یہ پیف والے اپنے مطلب امپلائیز کو دے رہے ہیں۔ لیکن حکومت جو عہدے داران ہیں، ہماری جو پبلک ہے، ایون کے پیرنٹس ہیں، ایون کے اسٹوڈنٹس جو ہیں، وہ ان کو مافیا کہتے ہیں، وہ ان کو چور لٹیرے کہتے ہیں، وہ ان کو منافع خوری کرنے والے لوگ مطلب کہتے ہیں۔ اب 3 لاکھ انہوں نے ادھر دے دیا، اس کے بعد ان بیچاروں کے پاس بچتا ہے 1 لاکھ روپیہ، ایک نہیں تو چلو جی زیادہ سے زیادہ 1.5 لاکھ۔ یہ تو ان سکولز کا میں کہہ رہا ہوں جو بہت زیادہ بڑے سکولز ہیں، کافی کامیاب ہو چکے ہیں، اور ایسے چند ہیں، سارے نہیں ہیں۔ کچھ تو بیچارے ایسے ہیں جو صرف اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، جن کے پاس مہینے کے آخر میں بجلی کے بل کے پیسے بھی ادا کرنے کے لیے مطلب پیسے نہیں ہوتے۔ اب اس 1 یا 1.5 لاکھ روپے میں انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اگر کوئی اسکول کا پنکھا خراب ہو گیا ہے تو وہ بھی اسی میں سے لگوانا ہے، ہر سال اسکول کو جو پینٹ کروانا ہے تو وہ بھی اسی میں سے مطلب کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ اسکول کا اگر کوئی بلب ٹوٹ گیا ہے تو وہ بھی اس میں سے لگوانا ہے، اسکول کے جو ڈسٹرز ہیں، جو پوائنٹرز ہیں، جو انک ہے، یہ ساری چیزیں بھی مطلب اسی میں سے مطلب مینج کرنی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی چیئر ٹوٹ گئی ہے تو وہ بھی مطلب اسی میں سے مطلب مینج کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ٹوٹ پھوٹ کا کام ایک عمارت میں روز ہوتا رہتا ہے، پلمبر کا کام مطلب ہوتا رہتا ہے، پینٹ والوں کا کام ہوتا رہتا ہے، وہ بھی انہوں نے اسی میں سے مطلب کروانا ہوتا ہے۔ اس 1 لاکھ روپے میں سے تقریباً زیادہ نہیں تو 20 سے 30 ہزار روپے تو وہ اسی بریکیج فنڈ میں، رینوویشن فنڈ میں اس کے چلے جاتے ہیں۔ باقی پیف مالکان کے پاس جو بچتے ہیں وہ 70-80 ہزار روپے، 60 ہزار روپے بچتے ہیں۔ اب وہ 70-80 ہزار روپے اگر لیتا ہے مثال کے طور پر، تو اس میں وہ آپ کے 1000 بچوں کو معیاری تعلیم دلوانے کی بھی ذمہ داری قبول کر رہا ہے، وہ 50 لوگوں کو روزگار دینے کی ذمہ داری بھی قبول کر رہا ہے، وہ پرنسپل کے طور پر بھی کام کر رہا ہوتا ہے،
وہ مینیجنگ ڈائریکٹر کے طور پر بھی مطلب کام کر رہا ہوتا ہے، وہ مالک کے طور پر بھی مطلب کام کر رہا ہوتا ہے، مطلب جتنی محنت اس نے پیف اسکول کو چلانے میں کی ہوتی ہے اس کے نتیجے میں وہ 60 70 80 ہزار روپیہ اگر کماتا ہے، میں کہتا ہوں کہ اتنی محنت اگر وہ کسی اور فیلڈ میں کر لیتا تو وہ اس سے کہیں زیادہ پیسے کما سکتا تھا۔ لیکن ہماری پبلک پھر بھی ان کو مافیا کہتی ہے۔ اور کیوں مافیا یار تم ان کو کہتے ہو؟ کیونکہ کیا یہ بیچارے کوئی نشے کا کام کر رہے ہیں، کوئی آپ کے بچوں کو یہ ہتھیار بیچ رہے ہیں، کوئی اور غیر قانونی انلیگل مطلب کام کر رہے ہیں، یہ آپ کے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہے ہیں۔ پھر لوگ کہتے ہیں جی یہ کوالیفائڈ ٹیچرز نہیں رکھتے۔ اب جب گورنمنٹ مطلب ان کو ایک کلاس روم کا 30,000 روپیہ دیتی ہے تو ایک کلاس روم کا آپ دیکھیں کہ اس کا کرایہ 3 سے 4 ہزار روپے بن جاتا ہے۔ 2 سے 3 ٹیچرز مطلب اس کلاس روم میں مطلب کام کر رہے ہوتے ہیں، 15,000 دیتی ہے تو 15,000 میں اس نے اس روم کا کرایہ بھی پے کرنا ہے، بل بھی پے کرنا ہے، رینوویشن کا کام بھی کرنا ہے، بریکیج فنڈ بھی دینا ہے، 2-3 ٹیچرز کو بھی ہائر کرنا ہے۔ تو کرایہ اور بجلی کے بل اور رینوویشن فنڈ دے کر اس کے پاس تو ایک روم کو مینج کرنے کے لیے، ٹیچرز کو مینج کرنے کے لیے صرف 10 سے 12 ہزار روپیہ بچتا ہے۔ وہ 10 سے 12 ہزار روپے میں مجھے بتاؤ کہ ایک ایک ٹیچر کو 30 ہزار روپے سیلری کیسے دے سکتا ہے؟ میں مانتا ہوں کہ یہ ٹیچرز کا گزارا اتنی سیلری میں نہیں ہوتا، گھر چلانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اکثر جو میلز اور فیمیل ٹیچر ہیں وہ فاقہ کشی کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں قصور جو ہے وہ پیف مالکان کا نہیں ہے، اس میں قصور ہمارے گورنمنٹس کا ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ موجودہ گورنمنٹس کا قصور ہے، اس میں پچھلی گورنمنٹس کا بھی قصور ہے، اب والی کا بھی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والوں کا بھی ہوگا۔ کیونکہ اگر آپ مطلب یہ کام اگر چلوانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو مطلب چاہیے کہ آپ ان کو مطلب پورے پیسے دیں۔ گورنمنٹ کو مطلب چاہیے کہ ان کو ایک سٹوڈنٹ کا کم از کم 2,000 سے لے کر 2,500 تک مطلب لازمی دینے چاہیے، 3,000 روپے دینے چاہیے، تاکہ وہ اچھے سے اچھے ٹیچرز مینج کریں، اچھی سے اچھی مطلب وہ اپنی جو سسٹم ہے اس کو مطلب مینج کریں۔ تو اس وجہ سے یہ قصور مطلب ان کا نہیں ہے، قصور جو ہے یہ سارے کا سارا مطلب اس فنڈ کا ہے جو ان کو انتہائی قلیل مقدار میں ملتا ہے، انتہائی تھوڑی مقدار میں مطلب ملتا ہے۔ لیکن میں سلیوٹ کرتا ہوں ان لوگوں کو کہ انہوں نے اپنی جوانی برباد کی، اپنا گھر بار چھوڑا، اپنا سب کچھ چھوڑ کر زندگی کے پورے، کسی نے 20 سال، کسی نے 25 سال، کسی نے 30 سال اس کام کے لیے وقف کر دیے ہیں، اور اتنی تھوڑے اور قلیل فنڈ میں اتنی چیزوں کو مینج کیا ہوا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے لاکھوں بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں تھوڑے سے پیسے لے کر، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے لاکھوں ٹیچرز کے روزگار کا وسیلہ بنے ہوئے ہیں تھوڑے سے پیسے لے کر، یہ وہ لوگ ہیں جو لاکھوں اور کروڑوں روپے لوگوں کو کرائے کی مد میں دے رہے ہیں ایک تھوڑے سے پیسوں کے بدلے جو ان کو ملتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اوپر سے پھر ہماری آج کی گورنمنٹ اور ہمارے، چلو گورنمنٹ تو چھوڑیں، ہمارے جو کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ بھی ان کو مافیا کہتے ہیں۔ مجھے بتاؤ یہ کہاں سے مافیا ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی پراپرٹی کو دیکھو۔ یار آپ سنی سنائی باتوں پر عمل نہ کریں، آپ خود جا کر ان کی پراپرٹی کو دیکھیں۔ اور کسی نے اگر 30 سال یا 40 سال یا 20 سال لگا کر اگر ایک چھوٹی موٹی گاڑی بنا لی ہے تو کون سا تیر مار دیا ہے یار کہ وہ گاڑی وہ کسی اور کام سے بھی بنا سکتا تھا۔ ان میں سے 99% ایسے ہیں جو بیچارے اپنے اسکول کی بلڈنگ بھی نہیں بنا سکے۔ اگر کسی نے اپنی بلڈنگ بنائی ہے تو وہ کسی اور بزنس کے توسط سے بنائی ہے یا پھر اپنی کوئی ذاتی پراپرٹی مطلب بیچ کر بنائی ہے۔ اس نے وہ جو بلڈنگز یا جو گاڑیاں مطلب آپ دیکھتے ہیں یا ان کے جو گھر دیکھتے ہیں وہ پیف سکولز سے نہیں بنائے، وہ ان کا کوئی اور بزنس ہے یا ان کو وراثت میں کوئی پراپرٹی ملی ہوئی ہے یا وراثت میں ملی ہوئی پراپرٹی بیچ کر انہوں نے یہ کام کیے ہیں۔ تو خدا کے لیے یہ لاکھوں ٹیچرز کے روزگار کا وسیلہ بنے ہوئے ہیں، لاکھوں بچوں کی تعلیم کا وسیلہ بنے ہوئے ہیں، بے شمار لوگوں کے گھر کرائے پر لے کر ان لوگوں کو
کرائے کی مد میں پیسے دے کر ان کے گھر چلوانے کا وسیلہ بنے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں بجائے اس کے کہ ان کی مخالفت کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا ساتھ دیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی آواز جو ہے وہ اٹھائیں تاکہ گورنمنٹ کے ایوانوں تک ان کی آواز جانی چاہیے۔ ان کے جو پیسے پچھلے 6 مہینے سے رکے ہوئے ہیں، لیکن ان میں سے جو اکثر مطلب پیف کے اسکول ہیں وہ اپنے ٹیچرز کو ہاف سیلری دے رہے ہیں، اپنے درجہ چہارم کے ملازمین کو پوری سیلری دے رہے ہیں، اپنے کلیریکل سٹاف کو پوری سیلری دے رہے ہیں، جو بلڈنگز انہوں نے کرائے پر لی ہیں وہ کرائے مطلب یہ پورے دے رہے ہیں، اور یقین مانیں کہ ان کے حالات آج کل واقعی بہت خراب ہیں۔ تو خدا کے لیے ان کی مخالفت کرنے کی بجائے میری آپ سے یہ اپیل ہے کہ ان کا ساتھ دیں، ان کا بھرپور ساتھ دیں، اور گورنمنٹ نے جو ان کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کو مطلب بغیر کسی کی مخالفت کیے ہوئے، بغیر کوئی پارشلزم شو کیے ہوئے صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے کی جرت پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔